بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق اللہ مولانا العظیم. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابوت حقیقی کا بیان کیا تھا، ابوت جسمانی کا، کہ جو باپ حقیقی باپ ہوتا ہے وہی دراصل باپ ہوتا ہے. جو لے پالک ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا، وہ نہ حقیقی بیٹا بنتا ہے نہ اس کا حقیقی باپ بنتا ہے. لہذا اگر غلطی سے کسی کو اس لے پالک باپ کی طرف منسوب کر لیا جائے، جو لے پالک جس نے لیا ہے، غلطی سے تو کوئی حرج نہیں. اگر جان بوجھ کر ایسا ہوگا یہ گناہ ہے. یہاں سے ابوت روحانی کا بیان کرتے ہیں کہ نبی روحانی باپ ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ روحانی ابوت کا بیان کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اس لیے کہ ایمان کا مدار پیغمبر کی ذات پر ہے. اگر نبی بیچ میں نہ ہو تو انسان ایمان نہیں لا سکتا، اور ایمان انسان کو جان سے زیادہ عزیز ہے. جان سے زیادہ عزیز تو ایمان ہے. ایمان بچانے کے لیے تو جان بھی دے دیتا ہے، اور اس کا سبب پیغمبر کی ذات ہے، تو نبی کتنا قریب ہوگا. اور انسان کو اپنی ذات پر وہ تصرف کا حق حاصل نہیں ہے جو پیغمبر کو مومن کی ذات پر ہے. میں اور آپ اپنے بارے میں وہ مرضی نہیں کر سکتے جو پیغمبر کر سکتا ہے. کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں. اگر پیغمبر حکم دے کہ آگ میں کود جاؤ تو اس کے لیے فرض ہے کود جانا. چنانچہ ایسے بہت سے معاملات ہوئے کہ پہلے اختیار دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ چلو فلاں یہ کام کرے، تو بس اس نے اس کو کام کو کیا، کہ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے کیا عواقب اور کیا انجام ہوگا. اور اسی طریقے پر پیغمبر جتنا امت کا ہمدرد ہوتا ہے اتنا خود امت اپنی ہمدرد نہیں ہے. اس کو اپنی جان سے ویسی ہمدردی نہیں ہے جیسے پیغمبر کو ہمدردی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقاہمون، تم دوزخ میں گھسے چلے جاتے ہو، انی آخذ بحججکم، میں تمہاری پیٹھ پکڑ کر تمہیں دوزخ سے نکالتا ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں، زیادہ تعلق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بھی. ہمارا اپنی جان کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو پیغمبر کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. جو پیغمبر اسلام کو ہم پر تصرف کا حق حاصل ہے، اور جو پیغمبر اسلام کو ہم سے ہمدردی ہے، اتنی خود ہمیں ہماری اپنی جان کے ساتھ نہیں ہے. انسان تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے. ذات پیغمبر ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتی ہے اور اڑتی ہے. اور قرآن خود کہتا ہے اللہ کا باق نفس کا اعلیٰ اللہ یکون مومنین، کیا آپ اپنی جان لے لیں گے اگر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنا غم آپ کو ہو رہا ہے ان کے ایمان نہ لانے پر کہ آپ خود اپنی جان لے لیں گے. وازواج امہاتہم، اور ان کی بیویاں، پیغمبر کی بیویاں مائیں ہیں ایمان والوں کی. یہ روحانی باپ ہے اور روحانی مائیں ہیں. ازواج امہاتہم، روحانی مائیں، روحانی مائیں. یہ حقیقی مائیں نہیں ہے. حقیقی ماں تو وہ ہے جس کے بطن سے آدمی پیدا ہوتا ہے. لیکن مرتبے مقام کے اعتبار سے یہ مائیں حقیقی ماؤں سے بہت آگے ہیں. کوئی حقیقی ماں ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. لیکن جسمانی طور پر احکام وہی ہیں جو غیر محرم کے.
راجہ ان سے پردہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو بطور ماں کے دو چیزوں میں ماں ہے، ایک اس طور پر ادب اور احترام کے اعتبار سے ماں سے بھی آگے، حقیقی ماں سے آگے، اور دوسرا نکاح کی حرمت کے اعتبار سے پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کے جانے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، البتہ ان کے اولادوں سے نکاح ہوتے ہیں، اولادوں سے نکاح، جیسے فاطمہ زہرا سے پہلے نکاح کیا، تو عثمان غنی نے حضرت رقیہ ام کلثوم سے نکاح کیے، اس طریقے پر وازواج امہاتہم، لیکن پردے کے احکام میں، دوسرے احکام میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح وہی احکام رکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ بتا دیا کہ نبی کی ذات اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ حقیقی ماؤں سے اور حقیقی باپ سے نبی آگے بڑھا ہوا ہے، اور وہ حقیقی ماؤں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے مواخات کرا دی، مواخات بھائی چارہ کرا دیا انصار مہاجرین میں، کہ ایک انصاری مہاجر ان کو بھائی بنا دیا، اور ان کا ایسا گہرا تعلق اس کو بنا دیا کہ وہ وراثت بھی ایک دوسرے کی لیتے تھے۔ اگر انصاری فوت ہو جاتا تو اس کی وراثت میں یہ مہاجر بھی شامل ہوتا، یعنی ان کے باقی ان کو دینے کے بعد جو مال بچتا تو وہ مہاجر لیتا، یا مہاجر مر جاتا تو پھر انصاری لیتا۔ لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا جب اللہ نے وسعت دے دی، فرمایا کہ اب نہیں، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا اور سب کچھ کھل گیا، اب نہیں، فرمایا اب اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اب اولو الارحام یعنی جو رشتہ دار ہے، حقیقی رحم کے رشتہ دار جو ہے، جو رحمی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں، یعنی اگر مال بچے گا تو اولو الارحام کو جائے گا۔ اب مہاجر انصاری ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، مواخات کی بنیاد پر فی کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کن سے زیادہ اولا ہے؟ من المؤمنین والمہاجرین، دوسرے مومنین اور مہاجرین سے اب رشتہ دار زیادہ اولا ہے وراثت میں۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں مگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو، یعنی وصیت کرنا چاہو، بھئی میرے مال میں سے کچھ میرے انصاری بھائی کو دے دینا یا میرے مہاجر بھائی کو دے دینا، اس کی اجازت ہے، لیکن بطور وارث کے اب انصار مہاجر مواخات کی بنیاد پر وارث نہیں بن سکتے، اب رشتہ دار ہی وارث بنے گے، کیونکہ جب مال بچ جاتا ہے تو بچنے کے بعد پھر دوسرے دور کے رشتہ داروں کو تقسیم ہوتا ہے، جیسے صرف عورتیں ہیں اور سارا عورتوں کو مال نہیں ملتا تو وراثت میں 1/3 حصہ بچ جاتا ہے، جیسے ماں ہے اور بیٹیاں ہیں مرنے والے کی، اور اس کی بیوی ہے اور بیٹیاں ہیں، تو ایک حصہ بچ جائے گا، اب یہ دوسرے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، دیکھا جائے گا ابھی کوئی چچا ہے، کچھ اولاد ہے، وہ نہیں ہے تو پھر نانا، یہ اس طرف جاتا ہے۔ لیکن اب تو پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے وہ مہاجر یا انصاری لے لیتا تھا، لیکن فرمایا اب یہ منسوخ ہو گیا حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے رشتہ دار آ گئے اور سب کی رشتہ داریاں، مہاجرین آ گئے، اب اپنے اپنے قبیلے، اپنا اپنا نظام بن گیا۔ فرمایا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اب جو اولو الارحام ہیں رشتہ دار وہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، ان سے من المؤمنین والمہاجرین، مومن اور مہاجرین کی بنسبت، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو تو اس کی اجازت۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، حکم منسوخ کر کے پھر دوسرا حکم آ گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ وَمِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے لیا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا میثاق اور ان کا وعدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ تو وہ ہے جو عام لوگوں سے لیا، الست بربکم، ہم سب سے لیا، اور ایک وعدہ خاص انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے لیا، یا تو سالم ارواح کے اندر لیا ہے یا بعد میں کسی وقت لیا ہے، تو پیغمبروں سے الگ سے ایک وعدہ لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاقہم، ان کا عہد و پیمان، ومنکم، اور آپ سے لیا، ومن نوح علیہ السلام سے لیا، و ابراہیم السلام سے لیا، و موسیٰ علیہ السلام سے لیا، و عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام سے لیا،
5 نبیوں کو الگ سے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ 5 اولو العزم ہیں، اس لیے ان کو الگ ذکر کیا۔ پہلے رسول اللہ سے شروع کیا من کا، کیونکہ مرتبے کے اعتبار سے آپ سب سے بڑے ہیں اگرچہ بعد میں آئے ہیں، اس لیے من کا سے شروع کیا، پھر نوح اور پھر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، وہ جو ترتیب ہے پھر آنے کی ترتیب ہے، لیکن آپ کو اس ترتیب سے ہٹ کر پہلے نمبر پر لائے کیونکہ آپ کا مرتبہ مقام سب سے زیادہ ہے، یہ من کا، ورنہ ہوتا نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ و من کا، اب آخر میں آتے، لیکن آپ کو من کا پہلے کہا کہ آپ سے، اور پھر نوح علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان میں 2 پیغمبر والد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور 2 بیٹے ہیں، یہ عجیب ہے، 2 والد ہیں، نوح علیہ السلام والد ہیں، ابراہیم علیہ السلام والد ہیں، اور میں انا ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور نوح علیہ السلام باپ ہے پورے عالم کو، اور 2 بیٹے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں آسیہ کے، آسیہ نے پالا تھا، اور آسیہ کی شادی حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر اسلام سے نکاح ہوگا جنت میں، یہ بیٹے ہو گئے، اور عیسیٰ السلام کی والدہ مریم سے بھی نکاح ہوگا رسول وسلم کا جنت میں، یہ بھی بیٹے ہو گئے، تو یہ 2 پیغمبر باپ کی نسبت رکھتے ہیں اولو العزم میں، اور 2 بیٹے کی نسبت رکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ چاروں خلفاء میں 2 باپ کی نسبت رکھتے ہیں پیغمبر السلام سے، 2 بیٹے کی، اور وہ صدیق حضرت فاروق سسر ہونے کے اعتبار سے باپ کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہما یہ بیٹی کی نسبت رکھتے ہیں داماد ہونے کی وجہ سے، وہی نسبت یہاں بھی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا، پختہ عہد لیا، قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ جو ہے وہ آخری، اس میں یہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر آئے گا اور اس کی تم نے سب نے تصدیق کر، ہر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا آیا ہے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، جو سچے تھے ان سے پوچھے بھی تم نے کیا کیا تو اپنی سچائی کو بتائیں، جو صدق سے مراد قول اور عمل دونوں میں سچے تھے، جن کی قول بھی سچا تھا اور عمل بھی سچا تھا، ان کے بارے میں پوچھے، ان کو نوازیں، وعد الکافرین عذابا الیما، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، یعنی جو کاذب ہیں ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اور جو صادق ہیں ان کو نوازا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے سورہ احزاب کا قصہ شروع ہو رہا ہے، احزاب غزوہ خندق، سن 4 ہجری میں غزوہ خندق ہوا ہے، بعض نے 5 کی شروع میں کہا ہے، بعض نے 4 کے آخر میں غزوہ خندق ہوا ہے۔ پیغمبر مدینہ شریف میں 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے، ان میں بنی مستلق، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کو تو بہت پہلے ملک بدر کر دیا تھا، مدینہ بدر، اور اس کے بعد بنو نذیر کو کیا تھا۔ بنو نذیر بہت شرارتی قسم کے لوگ تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا اور ان کو مدینہ سے کہا کہ چلے جاؤ۔ یہ خیبر میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے، خیبر جو ہے وہ یہودیوں کا مرکز بن گیا، لیکن بنو قریظہ مسجد قباء جس طرف ہے مسجد قباء، اس کے پیچھے بنو قریظہ کے قلعہ تھا مشرق کی جانب، مدینہ شریف کے مشرق کی جانب، وہاں بنو قریظہ رہتے تھے۔ بنو قریظہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا، کہا کہ ہم بس جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم چلیں گے۔ خیر انہوں نے کوئی بدعہدی نہ رسول اللہ نے کی، نہ انہوں نے کوئی خاص وقت تک کی۔ بنو نذیر جو تھے، جب غزوہ احد ہو گیا تو بنو نذیر کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں بدر جو ہے وہ مدینہ بدر کر دیا، کیونکہ مدینے کے لوگوں پر ان کی ایک طرح کی حکومت تھی، سب کو جو ہے نا وہ بیاج اور سود دے کر قابض کیا ہوا تھا، جس طرح آج مسلمان ملکوں کو قابو کیا ہوا، اس وقت بھی یہی تھا ان کا طریقہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سراہا کر دیا۔ تو بنو نذیر نے یہ ایک سکیم بنائی کہ پورے عرب کو رسول اللہ کے خلاف ابھارا۔ پہلے قریشیوں کے پاس گئے، پھر بنو غطفان قبیلے، پھر نجد میں گئے، جو ہے شہریوں کے پاس، دیہاتیوں کے پاس، غرض ہے کہ ان سب کو تیار کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے۔
جس میں پورے عرب قبیلے شامل تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا نظام تھا جاسوسی کا، ہر وقت صحابہ پھرتے رہتے تھے، مختلف جگہ پر اطلاع دی کہ بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجلاس بنایا کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑی تعداد تھی اور وہ مدینہ پر حملہ ہونے آ رہے تھے، حملہ آور، اور اس میں سارے قبیلے شامل تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ایران میں جب جنگیں ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم خندق کھود لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم دشمن کو روکے رکھتے ہیں، اندر نہیں آنے دیتے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے۔ عرب اس طریقے کو نہیں جانتے تھے، جنگ کے اس طریقے کو۔ اور مدینہ کی حیت ایسی ہے کہ مدینہ شریف کے 3 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھلا میدان ہے، جس طرح خندق کھودی گئی، باقی پہاڑ ہے، وہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے کہ آسانی سے آ سکے۔ ایسے گزر کے تو آتے، لیکن بطور فوج کے، بطور جنگ کے اس طرح آنا آسان نہیں ہے۔ تو پیغمبر السلام کو مشورہ پسند آیا تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جبل صلا جو بالکل مدینہ شریف کے بالکل پاس ہے، قریب ہے، وہاں سے آپ نے دوسرے پہاڑ، سامنے ایک پہاڑ تھا، اس کے درمیان آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے لائن لگائی، دستے مبارک سے، اور صحابہ اکرام کی 10 صحابہ کو آپ نے 10 فٹ زمین جو ہے وہ دے دی کہ یہ اس کو کھودو۔ کھدائی چوڑائی بھی اتنی کہ گھوڑا چھلانگ لگا سکے تو پار نہ کر سکے، اور گہرائی اتنی کہ اندر گر جائے تو باہر نہ نکل سکے۔ میٹروں کے اعتبار سے اس کی پوری تفصیلات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ خندق کی کھدائی شروع ہو گئی، اور حضرت سلمان فارسی بھی ایک، حضرت سلمان فارسی بہت طاقتور تھے، حالانکہ ان کی عمر 200 سال کے قریب تھی اس وقت، لیکن اتنی طاقت تھی کہ 10 آدمیوں کے برابر کام کرتے تھے، یہ عجیب ہے۔ تو وہ جب وہ کھدائی شروع ہوئی تو انہی کی اس میں ایک ایسی چٹان آ گئی جو ٹوٹتی نہیں تھی، تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو یا تو اس چٹان کو چھوڑ کر سائڈ سے کھود لیں، لیکن پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ نے یہاں پر لائن لگائی ہے، ہم رسول اللہ کے خط سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، کیا جان چلے جائے توڑیں گے۔ بڑی کوشش کی لیکن وہ ہلتی ہی نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی نے جا کر کہا کہ حضرت ہم آپ کے خط سے ہٹا نہیں جاتے، جو آپ نے خط لگایا ہے، اور وہ ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے، تو آپ خود تشریف لائے، اور آپ نے زور سے جب کدال ماری تو ایک عجیب خاص قسم کی روشنی نکلی، کہتے پورا مدینہ روشن ہو گیا اس سے، اتنا زور سے روشنی نکلی کہ دوبارہ پھر اس طرح 3 بار، تو اس کے بعد وہ ریت بن گئی، بالکل جیسے ریت ہوتی ہے، تو صحابہ نے ایک سائڈ پہ ہٹا دیا اس پر آپ نے سلمان فارسی فرمایا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ کہا کہ حضرت عجیب روشنی نکلی۔ فرمایا کہ پہلی جب روشنی نکلی تو مجھے کسرا اور حیرا کے محلات دکھائے گئے، دوبارہ مجھے روم کے، پھر حبشہ کے مجھے دکھائے گئے۔ ہم نے فرمایا کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں میرے ماننے والے پہنچ جائیں گے، پہلے بشارت دے دی۔ اس کے بعد خیر فوجیں پہنچ گئی تو وہ حیران ہوئے پہنچ کر کے بھی، یہ تو یہ معاملہ ہے، وہ جانتے نہیں تھے بھی یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو پڑاؤ ڈال دیا سامنے۔ 3000 کے قریب مہاجر اور انصار تھے، اور بنو قریظہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ معاہدہ کیا ہوتا تو ان کی طرف سے آپ کو اطمینان تھا، بنو قریظہ کی طرف سے، لیکن یہ بنو نذیر والے جو تھے، ہوئی ابن اخطب خاص طور پر، اس نے انہیں جا کر کہا کہ بھائی یوں ہے وغیرہ۔ اول تو وہ جو کعب نامی ان کا جو سردار تھا وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا تھا، کہ نہیں میں تجھ سے ملنا چاہتا، مجھے معاہدہ توڑنے پر نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے کبھی معاہدہ نہیں توڑا، بڑے ہماری پاسداری کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں۔ خبر تو سن لی انہوں نے کہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں تم بات سن۔ اندر آ گیا، پھر اندر آنے کے بعد اس کو قائل کر لیا اس بات پر کہ اگر کل کو تمہارے ساتھ کل کلا مشکل پیش آئے گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تب انہوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا کہ ہم نے عہد توڑ دیا۔ یعنی جب یہ عہد توڑنے کا پیغمبر سے اعلان پہنچا ہے، اس وقت مسلمانوں پر مشکل بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ یہ اندر رہتے تھے۔ اب اندر سے جب خطرہ ہو تو کیا کریں اب، جبکہ مسلمان سارے کے سارے سرحد پر آئے ہوئے تھے،
اور خواتین کو پیغمبر اسلام نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا اس کے اندر رکھا ہوا تھا، سارا مدینہ خالی تھا. اب ان کے لیے تو پورا مدینہ، یہ اندر والوں دشمن کے لیے تو سامنے ہے. بہت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف ہوئی، بنو قریظہ کے اس قصے سے، ان کی اس حرکت سے. تو آپ نے صحابہ کو تحقیق حال کے لیے بھیجا کہ پتہ کرو جا کر، اور یہ کہا کہ مجھے آ کر یہ نہ کہنا کہ بدعہدی کر لی، گول مول بات کرنا، گول مول بات کرنا، تاکہ دوسرے صحابہ میں بددلی نہ پھیل جائے. عجیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فوجی اصول ہے کہ حیرت کی بات ہے. تو خیر وہ آئے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، یہ دونوں سردار ہیں اوس اور خزرج کے، یہ لوگ تحقیق حال کر کے آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ جی وہ اس طرح گول مول بات کی کہ فلاں چیز تو بڑی خراب ہوئی ہے، اس طرح جب پتہ نہ چلے. خیر اس کے حضرت زبیر بن عوام کو بھی آپ نے بھیجا تحقیق حال کے لیے کہ وہاں دیکھ کر آؤ. خیر یہ آ گئے، لڑائی تھوڑی بہت ہوتی رہتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی، پتھراؤ ہوتا تھا. بعض ان کے جوان رات کو دن کو خندق پار کرنے کی کوشش کرتے تھے، بعض آ بھی گئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 4-5 کو قتل کیا، اس کے بعد پھر ان کی ضرورت نہیں ہوئی، ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے. پوری کوشش کی انہوں نے، اور پیغمبر اسلام بس دعا مانگتے تھے. اور یعنی اس قدر صحابہ اکرام پر خوف اور دباؤ تھا کہ ایک منافقین باتیں کرتے تھے، ادھر قریظہ کے یہودی، اور ادھر پورا عرب سامنے آیا ہوا ہے 10,000 کے قریب. اور حالات یہ تھے کہ سخت سردی اور کھانے کو کچھ نہیں صحابہ کے پاس، بھوکے پیٹ ہیں. اور خندق کی کھدائی بھی اس سے پہلے کی. قرآن مجید نے اس نقشے کو کھینچا ہے، وہ بلغت القلوب الحناجر، یعنی کلیجے منہ کو آ گئے صحابہ اکرام کے. وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، اور زبردست ان کو ہلایا گیا. لیکن عجیب بات یہ ہے، قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ جب ایمان والے دیکھتے تو رسول اللہ فرماتے تھے کہ ایک ایسی حالت آئے گی جس کے بعد تمہارے لیے دنیا، پورا عالم تمہارے لیے مسخر ہو جائے گا. تو صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا یہ حالت دیکھ کر. ایک طرف تکلیف ہے، ڈر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف دل میں اطمینان ہے کہ اس کے اگر ہم اس میں سے گزر گئے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے پورا عالم کھل جائے گا. اور وہی فرماتے ہیں، زبیر بن عوام کا قول فتوح شام میں لکھا ہے، یہ وہ فرماتے ہیں کہ اس خوف کے بعد ہمیں زندگی بھر کبھی بھی کسی فوج کے سامنے خوف نہیں آیا، حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہوا کرتی تھی. کیونکہ جو خوف تھا وہ اللہ نے نمٹا دیا. کیونکہ لیبلونکم بشیء من الخوف، کیونکہ خوف سے تمہاری آزمائش ہوگی. تو خوف کی آزمائش سے ہم پار نکل گئے، پھر ہمیں کبھی خوف نہیں آیا. ایک بھی ہوتا تھا کبھی کوئی ڈر جانتے ہی نہیں ہم کیا ہے. کہا کہ ہم نے ایران اور ہم نے مصر اور ہم نے جو ہے نا وہ روم فتح کیا، لیکن کوئی کبھی خوف نہیں، اللہ کو فوج ہے. اور یہاں کیونکہ اللہ تعالی نے سارا نمٹا دیا، آزمائش تھی. یعنی خوف سے ہی شروع فرماتے، خوف سے، خوف من الجوع، بعد میں بھوک بھی، خوف بھی. بہت عجیب عجیب واقعات پیش آئے. بہت یہ آخری جنگ ہے، اور یہ آخری، اس کے بعد جنگ ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بس وہ پھر آنا جانا آمنے سامنے تو ہے، لیکن جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد پیغمبر اسلام مسجد فتح جو ہے صلاح، جبل صلاح کے اوپر چھوٹی سی مسجد ہے، بہت خاص مسجد ہے. پیغمبر السلام نے وہاں پر جو ہے وہ پیر والے دن دعا کی، پھر منگل کو دعا کی، پھر بدھ کو جب دعا کی زور اثر کے درمیان تو بشارت آ گئی. بس اسی رات پھر ہوا چلی، شدید آندھی آئی کہ سنگریزے اور پتھر اڑ کر ان کفار کو لگتے تھے. اور ہوا جب وہ ادھر سے مدینے کی جانب سے آتی تھی تو گرم ہوتی تھی، اور جب جو خندق پار کرتی تھی سخت سرد ہو جاتی تھی. یہاں تک ان کے خیمے اکھڑ گئے اور بہت بری حالت ہو گئی. تو ابو سفیان جو سردار بن کر آئے تھے انہوں نے اعلان کیا، میں تو جا رہا ہوں بنو غطفان. سارے صبح کو دیکھا، یعنی کل تک پورا میدان بھرا ہوا تھا، صبح کو دیکھا کہ ان کے جو نا وہ بھانڈے ٹینڈے اور ان کے برتن اور ایسی چیزیں وہ پڑی ہیں، اور ایک آدمی بھی وہاں نہیں ہے، سب غائب ہو گئے.
اللہ نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی اور تمہیں لڑائی کے بغیر ہی ہم نے فتح دے دی، اور ایسی فتح جو پورے عالم عرب کے خلاف ہے۔ اب بتائیں کتنا روپ پڑا ہوگا کہ پورا عالم عرب ناکام ہو جائے۔ بھئی ایک تو ہے نا ایک پارٹی کا یہ ہم کر لیں گے، یا ہم کر لیں والا کوئی بھی کہنے والا نہیں، کیونکہ سب زور لگا چکے تھے، کوئی سب کو فارغ کر دیا ایک ہی جھٹکے میں۔ اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ کی یہ مسجد فتح میں زور اثر کے درمیان بدھ کو دعا قبول ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں بدھ کو زور اثر کے درمیان مسجد فتح میں جا کر دعا کرتا ہوں تو میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس کے اثرات ہیں، اور میرے بھی اس فقیر کے معمولات میں بھی ہمیشہ ہے کہ مسجد فتح میں جب بھی بدھ ہو تو زور اثر کے درمیان وہاں جا کر دعا کرتے مسجد فتح پر۔ یہ وہ ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اس کے بعد پھر بنو نذیر کے ساتھ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد ابھی اپنا سر دھلوا رہے تھے کیونکہ 20-25 دن مٹی گرد و غبار، تو ام سلمہ کے گھر میں اتنے میں جبریل السلام آ گئے۔ اسلحے کی آواز ہے جیسے کوئی اسلحہ لگایا آتا ہے، تو جبریل السلام آئے، ہتھیار لگے ہوئے تھے باقاعدہ ان کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ سر دھو رہے اور آرام نہیں، ابھی نہیں، بنو قریظہ کا حساب کرنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، ان کا حساب کرنا ہے۔ اب بنو قریظہ والے تو پھنس گئے، وہ تو سارے بھاگ گئے، جو کہتے تم یوں کریں گے تمہارے سے یوں کریں، کوئی بھی نہیں رہا۔ اب بنو قریظہ پیغمبر السلام نے پھر وہاں گھیر لیا، 20 دن وہاں پڑاؤ رکھا، 20 دن۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اترا ہے۔ اس میں سعد ابن جو معاذ تھے وہ اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، ان کے اکھل پر یہاں پر زخم لگا تھا، بازو کے درمیان جو یہ ہے اندر کا حصہ، کوہنی کے اندر کا حصہ، یہاں تیر لگا تھا جس سے شہ رگ کٹ گئی تھی اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، لیکن نے دعا کی تھی اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں، مجھے موت نہ دینا۔ جب یہ دعا کی تو خون بند ہو گیا، حالانکہ رگ کھلی ہوئی تھی لیکن خون نہیں آتا تھا، لیکن یہ ورم آ گیا تھا اس پر۔ تو پھر وہ بنو قریظہ کے لوگ، یہ سعد بن معاذ ان کے دوستوں میں سے تھے، یعنی پہلے ان کی دوستی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بیمار تھے، مسجد نبی میں خیمے میں رہتے تھے کیونکہ یہ اس کی وجہ سے ورم آیا ہوا تھا پورے بازو پر، تو پھر ان کو وہاں لے کر گئے، وسلم وہاں تھے بنو قریظہ میں، بس قباء کے بیک پچھلی طرف، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں وہاں قلعے کے۔ تو ان کو اتارا، یہی وہ روایت آتے ہیں قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو، تو ان کے قبیلے نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ اسی سے بعض علماء نکالا ہے کہ اگر کوئی بڑا آ جائے تو اس کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، اگر کبھی آ جائے تو گنجائش ہے، ہاں مستقل روٹین نہ ہو، جیسے کلاس ہے تو جب آئے اس وقت اسٹینڈ اپ جیسے کہتے ہیں ایسا نہیں، لیکن کبھی کوئی آئے بڑا آدمی تو اس کا کھڑے ہو کر استقبال کر سکتے ہیں، دینی بڑا ہو یا دنیاوی بڑا ہو۔ تو خیر انہوں نے پھر کہا کہ جی کیا، انہوں نے کہا جی ہم سب ان کے حکم پر تیار ہے اترنے کو، تو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ جتنے بڑے لوگ ہیں جو بالغ ان کو قتل کر دیا جائے، کسی کو نہ چھوڑا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ساتھ تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر خدا فیصلہ کر چکا تھا، تو نے اللہ کے فیصلے کو پا لیا ہے۔ چنانچہ 4,000 یہودیوں کو بڑی خندق کھود کر اس میں قتل کر کے ڈال دیا گیا، لایا جاتا تھا اور صحابہ گردن پر مارتے تھے تلوار، اور اس سر کٹتا تھا اور اس کو اس میں دھکا دے دیا جاتا تھا، 4,000۔ تو اس میں وہ پھر حیی بن اخطب جو تھا وہ بھی آیا اپنا وعدہ پر پورا کرنے کے میں ادھر ہی رہوں گا، تو وہ بھی اس میں قتل ہوا، اور پھر ان کے سردار سارے، اور پھر اس پر مٹی ڈال کر ان کو بند کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو۔ ان میں بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو صحابہ رات کو قلعے سے اتر آئے، وہ جو یہودی تھے تو وہ اتر آئے، اسلام لے آئے، تو پیغمبر اور تو بالغ تھے وسلم نے ان کو
چھوڑ دیا. اور بعض وہ بھی تھے صحابہ، بعد میں صاحب بڑے اچھے صحابہ میں سے بنے. حدیث میں ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو کہا کہ ان کو چیک کرو، تو یہ دیکھا جاتا تھا ان کے بغل کے بال اور زیر ناف بال آئے، یعنی اگر پتہ نہ چلتا، اگر بال آئے ہوتے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو بعض وہ ہے جو کہ اس وقت وہ بال نہیں چھوٹے تھے اور بعد میں پیغمبر اسلام کے بڑے خدام میں سے بنے، بڑے صحابہ میں سے بنے ہوئے. اس طرح بنو قریظہ کا پھر انجام ہوا اس کے ساتھ. یہ سارا واقعہ اللہ تعالی نے یہاں سے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ ایمان والو یاد کرو اللہ کے انعام کو. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں آئیں. یہ آگے پوری اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ بیان ہوگی. وآخر دعوانا